شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے برآمدات کے فروغ کی غرض سے صنعتوں کے لیے بجلی ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اصلاحاتی ایجنڈے پر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 41 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صنعتی مسابقت بڑھانے اور برآمدات میں اضافے کے لیے بجلی کے نرخوں میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سرکردہ تاجروں اور برآمد کنندگان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کاروباری برادری کے لیے دیگر اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویلنگ چارجز کو کم کر کے 9 روپے کیا جا رہا ہے تاکہ صنعتیں قریبی صنعتوں کو اپنی بجلی فروخت کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم پر مارک اپ ریٹ 7.5% سے کم کر کے 4.5% کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مستحکم معیشت بن چکا ہے اور ملک کو پائیدار ترقی کی جانب گامزن کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ شرح نمو اور زر مبادلہ بڑھانے کے لیے برآمدات پر مبنی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اصلاحاتی ایجنڈے پر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی نئی قیادت سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحاتی ایجنڈے کا مقصد منڈی کو توسیع دینا، سرمایہ کاروں میں اضافہ، منتقلیوں کی لاگت میں کمی، منظوریوں میں تیزی اور شفاف قواعد و ضوابط کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر خزانہ نے فائنانسنگ کے بنیادی ذریعے کے طور پر بینکوں پر انحصار کم کرنے اور بیمہ کمپنیوں، اثاثہ مینیجرز، پینشن فنڈز اور ریٹیل سرمایہ کاروں کی جانب سے اثاثہ جات کی ذمہ داری کے انتظامی طریقوں کے مطابق شراکت کو وسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ 20 لاکھ نوجوانوں کو آئندہ 3 برسوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے حوالے سے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے نیشنل والنٹیئرز کور متعارف کرائی ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 41 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع ہرنائی کے نواح میں فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران جوانوں نے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 30 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے۔ ہلاک کیے گئے خوارج کے قبضے سے بھاری مقدار میں گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ایک اور انٹیلیجنس آپریشن ضلع پنجگور میں کیا گیا جس میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا اور بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الہندوستان کے 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کے علاوہ گزشتہ سال دسمبر کی 15 تاریخ کو پنجگور میں بینک ڈکیتی سے لوٹی گئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ یہ دہشت گرد دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان میں کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وینزویلا اپنی تجارتی فضائی حدود کو فوری طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بیان میں وینزویلا کے صدارتی دفتر نے کہا کہ یہ فیصلہ قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان فون پر گفتگو کے بعد کیا گیا۔ ادھر امریکی ایئر لائنز نے امریکی حکومت کی منظوری اور حفاظتی جائزے مکمل ہونے کے بعد وینزویلا کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.